میں ایک انتہائی ظالم سردار ہوں جس کی مرضی کے بغیر اس کی سلطنت میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ تم بھی یہاں وہی کرو گی جو میں چاہوں گا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زاگوان جتوئی اسے اپنے بے حد قریب کرتا اس کی جانب جھکا تھا۔ یہ مت سمجھنا سردار زاگوان جتوئی کو تم میں ذرا سی بھی دلچسپی ہے یا تمہاری خاطر مرا جا رہا ہے۔ زاگوان نے اس کی گلابی گال کو چھوتے اپنی بات مکمل کی تھی، جسے سن کر انائشا کا پارا مزید چڑھ گیا تھا۔ تو پھر کیوں آ رہے ہو میرے قریب؟ اوہ سچ میں یہ بات تو بھول ہی گئی، تم جیسے نام نہاد مردانہ انا رکھنے والے سردار تو ہوس کے پجاری بھی ہوتے ہیں، جن کے نزدیک عورت ٹیشو پیپر سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک عورت کا حق مار کر اس پر سوکن مسلط کر دیتے ہیں، صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کر کے اپنی انا کو تسکین دینے کی خاطر۔ تم جیسے مردوں۔ انائشا ابھی مزید بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، اپنے اندر کا سارا غبار نکال دینا چاہتی تھی، مگر زاگوان کی اگلی حرکت اس کو اپنی جگہ منجمد کر گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر چھپتا اس کے گال پر اپنا بھرپور استحقاق استعمال کرتا گہرا نشان چھوڑ گیا تھا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج ہماری سہاگ رات ہے۔ تھینکس، تم نے ابھی یاد دلوا دیا۔ زاگوان اس کے لال پرتی رنگت اور لال عروسی جوڑے میں رعنائیاں بکھیرتے سراپے کو بے باک نگاہوں سے دیکھتا اسے اندر تک لرزا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ تب تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ انائشا سے بولنا محال ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر جس دلیری سے وہ اس پر الزام لگا رہی تھی وہ سب اب اڑن چھو ہو چکی تھی۔ تم ہی نے تو ابھی کہا تھا کہ مجھ جیسے ہوس پرست انسان کا یہی کام ہے، تو وہی کرنے لگا ہوں۔ زاگوان اس کی زرد پڑتی رنگت اور لرزتے وجود کو باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ میں نے وہ سب غصے میں بولا۔ میں جانتی ہوں تم ویسے مرد نہیں ہو۔ انائشا اپنے جذبات میں آ کر کہی بات پر جی بھر کر پچھتائی تھی۔ آر یو شیور؟ زاگوان کو اس کا یہ ہرنی جیسا انداز ڈرا سہما بہت مزہ دے رہا تھا۔ انائشا نے خاموشی کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا تھا، جس کے ساتھ ہی زاگوان اسے نیچے اتار چکا تھا۔ تمہیں اس حویلی کا ہر رول فالو کرنا ہوگا۔ ہمارے بیچ کیا ریلیشن ہے یہ حویلی کی کسی ملازمہ تک کے کان میں نہیں پڑنا چاہیے، اور سب کے سامنے تم مجھے یہاں کے باقی تمام لوگوں کی طرح سردار سائیں اور آپ کہہ کر مخاطب کرو گی۔ یہ سب مانو گی تو فائدے میں رہو گی۔ زاگوان دوبارہ صوفے پر بڑا جمان ہوتا اسے اپنی ساری شرطیں بتا گیا تھا، جسے انائشا فوراً مان بھی گئی تھی۔ اسے اپنی ماما کی کہی بات یاد آئی تھی۔ اس وقت وہ پوری طرح اس سائیکو وڈیرے کے رحم و کرم پر تھی، اسے ہر حال میں اس کی باتیں ماننی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انائشا نے اسے دوبارہ مخاطب کیا تھا، جبکہ اس کی بات پر زاگوان نے اسے جن نگاہوں سے دیکھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اللہ جی، یہ شخص کتنا الٹا دماغ رکھتا ہے۔ انائشا دانت پیستی دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نواز گئی تھی۔ میرا مطلب میرے پاس اور ڈریس نہیں ہے، مجھے چینج کرنا ہے۔ انائشا نے دوبارہ جملے کی تصحیح کرتے وضاحت بیان کی تھی۔ اسے اب اس شخص سے ذرا بھی اس بات کی بہت نہیں تھی کہ واقعی چینج نہ کروا دے۔ سامنے والی کبرڈ میں تمہارے لیے ملبوسات موجود ہیں۔ اس کے اشارے پر انائشا حیران ہوتی الماری کی جانب بڑھی تھی، جسے کھولتے ہی اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ وہاں بہت سارے لباس موجود تھے، جن میں آدھے بلوچی سٹائل میں تھے اور باقی شلوار سوٹ۔ انائشا نے تو شلوار سوٹ بھی کم ہی کبھی پہنا تھا، مگر اس وقت اسے یہ لباس غنیمت لگے تھے۔ مجھے میرا فون چاہیے، مجھے اپنی فرینڈ سے بات کرنی ہے، میں اسے بہت بڑی پرابلم میں چھوڑ کر آئی تھی، پلیز میری اس سے بات کروا دو، مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ انائشا نے ملتجی لہجے میں کہتے اس سے موبائل مانگا تھا۔ مہناز بیگم سے بات کرنے کے بعد وہ ان کی جانب سے مطمئن ہو چکی تھی، مگر اسے زرجان کی فکر ستائے جا رہی تھی، نہ جانے وہ کس حال میں تھی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ زاگوان اس کی بات مان جائے گا۔ مگر اگلے ہی لمحے زاگوان نے پاکٹ سے اس کا موبائل نکال کر
اس کی جانب بڑھاتے اس کی سوچ کو بالکل غلط قرار دے دیا تھا۔ اگر اس موبائل کا غلط استعمال کیا گیا تو زاگوان نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ اسے مہناز بیگم اور اپنے خاندان والوں سے بات کرنے سے سختی سے منع کر چکا تھا۔ انائشہ بظاہر تو اس کی بات مان چکی تھی، مگر اس پر آگے چل کر عمل کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زری، تم ٹھیک ہو؟ تمہاری شادی رکوا دی گئی نا؟ انائشہ کل سے ٹرائی کر رہی تھی، مگر اس کا زرجان سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ آج بھی صبح ناشتہ کرنے سے بھی پہلے اس نے زرجان کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو پہلی بل پر ہی ریسیو کر لی گئی تھی۔ انائشہ نے اس کی بجھی بجھی سی آواز سنتے ہی بے چینی سے پوچھا تھا۔ ہاں، رک گئی یہ شادی، مگر تمہارے ساتھ جو ہوا مجھے وہ سب پتہ چلا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں وہ سب برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ زرجان اس کی آواز سنتے ہی رو دی تھی، جبکہ اس کی شادی رک جانے کا سن کر انائشہ کے دل میں سکون اتر گیا تھا۔ ہاں، اوہو، تم میری فکر مت کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت جلد اس سردار کی عقل بھی ٹکانے لگا دوں گی۔ تم مجھے بس اتنا بتاؤ، اب تم پریشان تو نہیں ہونا؟ اور تمہارے اس لور بوائے نے رشتے کی کوئی بات چلائی تمہارے گھر والوں کے ساتھ؟ انائشہ اس کی آواز میں کھلی پریشانی نوٹ کر چکی تھی۔ اس کے پوچھنے کی دیر ہی تھی جب دوسری جانب بیٹھی زرجان پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زری، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہاں کیا ہوا ہے؟ جلدی بتاؤ، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ انائشہ کا دل چاہا تھا اڑ کر اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس پہنچ جائے۔ وہ اب کبھی مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ انہوں نے مجھ سے محبت کا رشتہ بھی ختم کر دیا ہے۔ تم ٹھیک کہتی تھی، یہ محبت بہت رسوا کرتی ہے، ان راستوں پر چلنا ہی نہیں چاہیے۔ زرجان ہچکیوں کے بیچ بولتی انائشہ کو مزید پریشان کر گئی تھی۔ دیکھو زری، ریلیکس ہو جاؤ، پانی پیو اور تحمل سے مجھے ساری بات بتاؤ۔ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے اس طرح تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ انائشہ کا جواب دے چکا تھا۔ دل شیر نے بولا ہے وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اور اب آگے ہم دونوں کے بیچ محبت کا رشتہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے مجھ سے سارے تعلق توڑ دیے ہیں۔ زرجان کا مسلسل رونے کی وجہ سے گلا بیٹھ چکا تھا۔ واٹ؟ مگر وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ تمہارے مطابق وہ تو تم سے محبت نہیں کرتا تھا۔ انائشہ کو یہ بات سن کر دلشیر پر بہت غصہ آیا تھا۔ ہاں، محبت تو وہ اب بھی کرتے ہیں، مگر تعلق ختم کرنے کا فیصلہ انہوں نے مجبوری میں کیا ہے۔ زرجان آنسوؤں کے درمیان بولی، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، ایسی کیا مجبوری؟ انائشہ کا دماغ پوری طرح سے الجھ چکا تھا۔ سردار سائیں نہیں چاہتے کہ ہم دونوں کی شادی ہو، اور دلشیر ہمیشہ سے وہی کرتے آئے ہیں جو سردار سائیں نے انہیں کہنے کو کہا ہے، اور اب ان کے کہنے پر مجھے چھوڑ چکے ہیں۔ زرجان کی بات سن کر انائشہ کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ یہ کیا نان سینس ہے؟ یہ سائیکو سردار ہوتا کون ہے کسی کی لائف کے فیصلے کرنے والا؟ اور کیسی محبت ہے اس دلشیر کو تم سے، جو کسی کے بھی کہنے پر یوں ہی چھوڑ دے گا؟ تم اس جیسے بزدل مرد کے لیے کیوں رو رہی ہو؟ ایسے مرد کم سے کم محبت کے قابل تو بالکل بھی نہیں ہوتے۔ انائشہ کو زاکوان کے ساتھ ساتھ دل شیر پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا، جس نے اتنی آسانی سے اپنی محبت کو قربان کر دیا تھا۔ میں بہت محبت کرتی ہوں ان سے، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زرجان کی حالت دیکھ انائشہ کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی، مگر انائشہ کا پورا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ اس کی لائف میں اب تک زرجان اور اس کی ماما سب سے امپورٹنٹ رہی تھیں۔ ان کے سوا اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا،
اور زرجان کو تکلیف میں دیکھ اس کی اپنی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے رشتوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی اور اب آگے کرنے والی بھی تھی۔ اس نے موبائل ٹیبل پر رکھتے بیڈ کی جانب دیکھا تھا۔ زاکوان رات بھر روم میں آیا ہی نہیں تھا، نہ ہی صبح سے وہ کمرے سے نکلی تھی کہ باہر کے حالات پتہ کر سکتی۔ ملازمہ نے ہی اندر آ کر بیڈ شیٹ ٹھیک کر کے اس کے کپڑے نکال دیے تھے، جو کہ ایک بلوچی فراک تھا۔ عنائشہ اب ایسا کوئی بھی لباس پہننا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ لباس اٹھاتی الماری کی جانب بڑھی تھی جب اسی لمحے دروازے پر آہٹ ہوئی تھی۔ آ جائیں۔ عنائشہ کی جانب سے اجازت ملنے پر ملازمہ نے نظریں جھکائے اندر قدم رکھا تھا۔ سردارنی سائیں، بڑی بیگم سائیں آپ کو نیچے ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ سب لوگ آ چکے ہیں، آپ کا ہی انتظار ہے۔ ملازمہ کی اطلاع پر عنائشہ نے الماری میں سر ڈالتے کوئی مناسب سا ڈریس ڈھونڈنا چاہا تھا۔ سردارنی سائیں، آپ حکم کریں، آپ کو کیا چاہیے؟ میں ڈھونڈ دیتی ہوں آپ کو۔ ملازمہ اسے کام کرتا دیکھ فوراً آگے بڑھی تھی۔ ارے نہیں، مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے یوں دوسروں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں کر لیتی ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے ویسے؟ عنائشہ کو وہ بھاری بھرکم فراک میں بڑی سی شال کو سر پر لے کر اس کا ایک پلو ہونٹوں میں سجائے کھڑی سانولی سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ کل اس نے ہی اسے اپنے پاس پاس دیکھا تھا۔ سردارنی سائیں، میرا نام شبنم ہے، مجھے آپ کی خاص ملازمہ کے طور پر سردار سائیں نے رکھا ہے، میں یہیں قریبی گاؤں کی ہوں۔ شبنم کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے اپنی سردارنی بہت پسند آئی ہے، اس لیے وہ تفصیل سے جواب دیتے بولی، نائس نیم۔ کب سے کام کر رہی ہو یہاں؟ عنائشہ الماری سے ایک پیچ کلر کا شیفون کا ڈریس نکالتے واپس پلٹی تھی۔ اسے اتنے سارے ڈریسز میں یہ نفیس سے کام والا سوٹ پسند آیا تھا۔ 2 سال سے۔ میری اماں بھی یہیں کام کرتی ہیں اور بڑی بہن بھی، لیکن یہاں کی 100 کے قریب ملازماؤں میں سے سائیں نے آپ کی خدمت کے لیے صرف مجھے چنا ہے۔ شبنم آخری بات بولتے فخریہ انداز میں بولی تھی، جس پر عنائشہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ اتنی ساری ملازمائیں کرتی کیا ہیں یہاں؟ کیا اس حویلی کے لوگ کوئی کام بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتے؟ عنائشہ کو ملازماؤں کی تعداد جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی تھی۔ جی سردارنی سائیں، یہاں سب خواتین کے لیے الگ سے ملازمہ رکھی گئی ہیں۔ شبنم اس کی ہر بات کا جوش و خروش سے جواب دے رہی تھیں۔ اچھا، باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر میرا نام عنائشہ ہے، مجھے اسی نام سے پکار لو، مجھے اچھا لگے گا۔ عنائشہ ہر بات کے ساتھ یہ ایک ہی خطاب سن کر اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، جی وہ سردار سائیں اور بڑی بیگم سائیں ناراض ہوں گے۔ شبنم اس کی بات سن کر پریشان سی ہوئی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم رکو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ عنائشہ اسے مشکل میں پڑتا دیکھ جلدی سے بولتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حویلی کے ہر انسان کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے سائیکو سردار نے، اب تو تمہاری یہ اکڑ توڑ نہ دی تو میرا نام بھی عنائشہ اعظم خان نہیں۔ عنائشہ دانت پیستی تصور میں سردار زاکوان جتوئی سے مخاطب تھی۔ زرجان کی آنکھ سے گرا ایک ایک آنسو اس کے دل پر رقم تھا، جس کا حساب وہ سردار اور اس کے دل شیر سے لے کر رہنے والی تھی۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت حویلی کی تمام خواتین موجود تھیں۔ ناشتے کے وقت خواتین ایک ساتھ ہی کھاتی تھیں، جبکہ مرد حضرات اپنی مرضی سے الگ الگ اوقات میں ناشتہ کرتے تھے۔ حویلی میں صرف رات کے کھانے پر تمام افراد ایک ساتھ جمع ہو کر کھانا کھاتے تھے، جس میں ملازمین گھن چکر بن کر رہ جاتے تھے۔ رات کے وقت ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر زاکوان جتوئی بیٹھتا تھا، جبکہ باقی کھانے کے 2 اوقات میں یہ جگہ سفینہ بیگم کی ہوتی تھی، مگر اب وہ کرسی سردارنی عنائشہ کے نام لگ چکی تھی۔
آج بہت سالوں بعد جا کر سفینہ بیگم کو اس کرسی کو چھوڑنا پڑا تھا جس بات نے ان کے اندر آگ لگا رکھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی کرسی پر شمیم بیگم کی پوتی کو نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ ہی وہ زاکوان کی نظر میں اپنا امیج خراب کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے مجبوراً انہیں آج ناشتے کی ٹیبل پر موجود رہنا پڑا تھا۔ سب خواتین ڈائننگ ٹیبل پر بہت ہی خراب موڈ کے ساتھ بیٹھی اپنی نئی سردارنی کا انتظار کر رہی تھیں جو ابھی تک وہاں نہیں آئی تھی، سوائے شمیم بیگم کے جو چمکتی نگاہوں سے خالی کرسی کو گھور رہی تھی جو اب ان کی پوتی کی ملکیت تھی۔ پہلے ہی دن سردارنی صاحبہ اتنی لیٹ ہیں، لگتا ہے اسے بتایا ہی نہیں گیا کہ اسے ٹائم پر ناشتے کے ٹیبل پر پہنچنا ہے۔ گلناز بیگم حولہ کے کان کے قریب جھکتے خوش ہوتے بولی تھی، ہاں اور یہ دادی جان نے کیا ہے تاکہ سردار سائیں کے سامنے اس لڑکی کی ویلیو کم کر سکیں۔ خولہ بھی جواب میں مزے لیتے بولی، میں تو بہت خوش ہوں، ملازمہ سے پتہ چلا ہے سردار سائیں رات کو اپنے حجرے میں گئے ہی نہیں۔ سردارنی صاحبہ کی اہمیت کا یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ سردار سائیں نے پہلے دن ہی منہ نہیں لگایا۔ خولہ کے ہر انداز سے خوشی چھلک رہی تھی جب اسی لمحے سب کو سیڑھیوں کی جانب دیکھتے پا کر اس نے بھی اس جانب دیکھا تھا اور پھر دیکھتی رہ گئی تھی۔ عنائشہ ملازمہ کے ساتھ مسکرا مسکرا کر باتیں کرتی نیچے آ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بے حد حسین تھی، اتنی کہ کچھ پل تک نگاہیں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ پیچ کلر کے ہلکے سے کامدار لانگ شرٹ اور کھلے پائچوں والا ٹراؤزر زیب تن کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا اور کندھوں پر زاکوان کی ہی سیاہ شال ڈالے وہ خولہ سمیت باقی سب کو بھی چلا کر خاکستر کر گئی تھی۔ شبنم سے وہ حویلی کے حالات کی کچھ نہ کچھ خبر لے ہی چکی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اسے یہاں کس قدر نفرت کا سامنا کرنا تھا، مگر اس سے اس حویلی کی عورتوں سے کچھ لینا دینا تھا بھی نہیں۔ وہ تو بس سردار زاکوان جھتوئی کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ السلام علیکم۔ عنائشہ جیسے ہی ڈرائنگ ٹیبل کی کرسی کے قریب آئی تھی، سفینہ بیگم اور شمیم بیگم کو چھوڑ کر باقی سب خواتین اس کی تعظیم میں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے تو عنائشہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ارے آپ لوگ بیٹھیں پلیز۔ عنائشہ کو اس حویلی کا یہ رول سب سے زیادہ بیہودہ لگا تھا۔ اس کے دھیمے نرم لہجے پر سمینہ بیگم نے نگاہیں اٹھا کر اپنی بہو کو دیکھا تھا جس کے لیے حویلی کی باقی خواتین نے ان کے دل میں نفرت جگا دی تھی، مگر انہیں یہ منموہنی صورت والی بچی بہت پسند آئی تھی جس کا اظہار کیے بغیر وہ سرد و سپاٹ تاثرات کے ساتھ واپس کرسی پر باجمان ہوئی تھی۔ معافی چاہتی ہوں، شاید میں لیٹ ہو گئی، مگر مجھے اس سب کا علم نہیں تھا۔ آپ سب کو میرا یوں ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز آپ کھانا شروع کریں۔ عنائشہ ان سب کو کھانا سامنے پڑے ہونے کے باوجود ایسے ہی بیٹھے دیکھ کر بولی، حویلی کی خواتین کو کیا کرنا ہے وہ بہت اچھے سے جانتی ہیں سردارنی، تمہیں نئے اصول بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آئندہ ان اصولوں کو فالو کر لو گی تو ان سب کو انتظار کی صحبت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ سفینہ بیگم زیادہ دیر تک عنائشہ کا یہ انداز برداشت نہیں کر پائی تھیں۔ انہیں وہ اپنے پوتے کی شال اوڑھے بیٹھی نہایت زہر لگ رہی تھی۔ میرے خیال میں یہاں ایک اصول یہ بھی ہے کہ سردارنی کو کسی بھی بات سے ٹوکنا ان کی توہین ہے۔ انہیں کچھ بھی کہنے کا حق صرف سردار سائیں کے پاس ہے۔ ہمیشہ ہر معاملے میں چپ رہنے والی شمیم بیگم یہاں چپ نہیں بیٹھ پائی تھیں۔ تو ٹھیک ہے، اب یہ ساری باتیں سردار سائیں تک ہی پہنچیں گی اور انہیں پتہ بھی چلے گا کہ ان کی سردارنی میں ابھی کس قدر بچپنا اور غیر ذمہ دارانہ پن ہے، وہ خود ہی دیکھ لیں گے۔
सफीना बेगम दबे लफ्जों में शमीम बेगम को जाकवान को बताने की धमकी देती वहीं खामोश करवा गई थीं। खोला और गुलनाज बेगम के चेहरे जगमगा उठे थे। उन सब की अब बस एक ही ख्वाहिश थी, अनाहिशा आजिम खान को जाकवान के हाथों धक्के मरवाकर इस हवेली से निकलवाना। उफ मेरे खुदा, ये सब कैसे बच्चों की तरह लड़ती हैं। उस साइको सरदार का ड्रावा तो एक दूसरे को ऐसे दे रही हैं जैसे वो यहाँ का प्रिंसिपल हो। इडियट कहीं का, एक बार नजर आ जाए, ठीक करती हूँ उसे तो मैं। अनायशा ने दिल ही दिल में सोचते जैसे ही ऊपर देखा, सबको अपनी जानिब घूरता पाकर वो चौंकी थी। उसके देखने पर बाकी सब ने नजरें फेर ली थीं। अनायशा, आपने कुछ खाया ही नहीं, नाश्ता पसंद नहीं आया आपको? उसे सिर्फ जूस पीकर नेपिकन से हाथ साफ करते देख शमीम बेगम ने मोहब्बत पाश लहजे में उससे पूछा था। नहीं दादो, देखने में ही सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, मगर मैं इतना हैवी नाश्ता करने की आदी नहीं हूँ। नाश्ते में मैं बस जूस ही पीती हूँ। अनायशा ने उनकी शफकत भरे अंदाज से पूछने पर वजाहत दी थी। दयान से सरदार ने साईं, ऐसे ना हो आज फिर रस्मों के बीच बेहोश हो जाएं। आज सरदार साईं ने वहाँ नहीं होना जो आपको उठाएंगे। खोला उसकी बात सुनकर तंजिया लहजे में बोली थी, लेकिन उसके लहजे में छुपी नफरत महसूस करने से ज्यादा अनायशा की सुई रस्मों पर ही टिक गई थी। या खुदा, क्या अभी कोई रस्में भी बाकी हैं? अनायशा जिद सोते सोच कर रह गई थी। मुझे सरदार साईं से मिलना है, वो इस वक्त कहाँ होंगे? अनायशा ने सबकी जानिब सवालिया निगाहों से देखते पूछा था। साईं इस वक्त किसी से नहीं मिलते। इस बार भी जवाब खोला की जानिब से आया था। सरदारनी साईं, सरदार साईं आपको हॉल कमरे में बुला रहे हैं। अभी खोला की बात मुकम्मल ही हुई थी जब मुलाजिमा ने आकर अनायशा को जाकवान का पैगाम दिया था। गजाला मुंह पर ही खोला की बेइज्जती हो जाने पर अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। उसके घूरने पर गजाला ने जल्दी से गिलास होंठों से लगाया था, जबकि अनायशा से ये मंजर पोशीदा नहीं रह पाया था। वो ज़ेरे लब मुस्कुराती वहाँ से उठ गई थी। पुप्पो, मुझे हैरत हो रही है कि आप इतनी आराम से कैसे बैठ सकती हैं। उस सरदार ने आपकी बेटी को एक तरह किडनैप ही किया है। आप उससे लड़ने के बजाय इतने आराम से उसकी बात मान रही हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखने सुनने के लिए मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे चैनल पे नेक्स्ट पार्ट को पढ़ सकें।